بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ لاؤنج میں ہلکی ہلکی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ شام کے سائے دیواروں پر ڈھلنے لگے تھے۔ حمزہ ملک گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس صوفے پر نیم دراز انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کسی فائل میں گم تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن کے آثار نمایاں تھے، جیسے مسلسل کام کرتے کرتے ذہن تھک چکا ہو۔ لاؤنج میں ایک خاموش سا سکون چھایا ہوا تھا۔ صرف لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک اور اے سی کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد زلیخا بیگم کچن سے نکل کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا وہ کافی پریشان ہے۔ دھیرے دھیرے وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ پانی کا گلاس انہوں نے میز پر رکھا اور نرمی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ حمزہ نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی تھی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا اب کچھ دیر بعد وہ لازمی اس کو ٹوکیں گی۔ کام رکھ دو، اب آرام کرو، اور یہی بات اسے پریشان کرتی تھی۔ رات کے وقت وہ سکون سے بیٹھ کر کام کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں ہمیشہ سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے برعکس ہوا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی لیکن زلیخا بیگم خاموش ہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے سر اٹھایا تھا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ آج آپ کافی خاموش لگ رہی ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے کہنے پر وہ ہوش میں آئی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، حمزہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ صبح کام کر لینا، یہ بات بہت ضروری ہے۔ ان کا لہجہ نرم اور تھکا تھکا سا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی حیرانی ابھری، لیکن کوئی جذباتی رد عمل دیے بغیر وہ بولا، جی فرمائیں، کیا ہوا؟ نہ جانے کیوں اسے زلیخا بیگم کا رویہ کچھ بدلا بدلا معلوم ہو رہا تھا۔ آج تک انہوں نے اس طرح کبھی بھی بات کرنے سے پہلے اجازت نہیں لی تھی، اور کبھی ایسا ہوا بھی تھا تو یقیناً کوئی نہ کوئی بڑی بات ہوتی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں حمزہ، تمہیں یہ بات ٹھیس پہنچائے گی، مگر میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی۔ بہتر ہے تمہارے کان بھی یہ بات آ جائے تو مناسب رہے گا۔ بے وجہ تم انتظار میں بیٹھے رہو۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آخر اس کی ماں کہنا کیا چاہتی تھی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، کل میں تمہاری خالہ کے گھر گئی تھی۔ کل سے ہمت کر رہی ہوں تم سے اس ٹاپک پر بات کرنے کی، مگر ہر بار تمہارے رد عمل کا سوچ کر گھبرا جاتی ہوں۔ وہ ابھی بھی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی حمزہ نے لیپ ٹاپ کا ڈھکن بند کیا اور مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی شامل ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آپ نے بات کی وہاں جا کر؟ لہجے میں چینی کا عنصر نمایاں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے غصہ بھی آیا تھا کہ اس کی ماں بغیر بتائے کیوں گئی، مگر فی الحال اس نے غصہ کرنے کی بجائے بات سننے کو اہمیت دی تھی۔ زلیخا بیگم نے ہلکی سی سانس کھینچی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھو بیٹا، غصہ نہیں کرنا، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، میں نے علینا کے رشتے کی بات کر لی ہے۔ تمہاری خالہ بہت خوش ہوئی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج ہی تاریخ دے دے۔ کہنے لگی کہ مجھے تو کب سے تمہارے اور علینا کے رشتے کا انتظار تھا۔ وہ آس لگائے بیٹھی تھی۔ حمزہ کی بھنویں تھوڑا سا سکڑ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جب رشتے کے لیے ہاں ہو چکی ہے تو اس کی ماں اتنی اداس کیوں ہے۔ یہی بات سوچ کر وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ زلیخا بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ مگر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ رشتہ ہاں نہیں ہوا بلکہ انکار ہو گیا ہے بیٹا۔ علینا نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتی ہے۔
اگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو کوئی اور بہانہ بنا سکتی تھی، مگر اس کا اتنے ٹھوس انداز میں کہنا اور اپنی ماں کے سامنے بغاوت کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ واقعی کسی کو پسند کرنا شروع کر چکی ہے، اور یہ تب سے ہوا ہے جب سے اس نے کالج جوائن کیا ہے۔ میں نے تمہاری خالہ کو سمجھایا بھی تھا کہ اس کو ایجوکیشن میں داخلہ نہیں دلواؤ، لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، اور خاص کر اس کی عمر کی لڑکیاں، مگر تمہاری خالہ سنتی کب ہیں؟ اب دیکھ لو نتیجہ، لڑکی نکل گئی نا ہاتھ سے۔ حمزہ کی آنکھوں میں پہلے الجھن ابھری، پھر جیسے کسی نے اندر سے کچھ کھینچ لیا ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور وحشت کا امتزاج آ گیا۔ تمہاری خالہ بھی حیران رہ گئی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ 2 تھپڑ لگائے۔ علینا کا یہ جواب ان کے لیے بھی نیا تھا، وہ بیچاری سر تک نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور میں بھی رشتے کی بات کر کے شرمندہ ہو گئی تھی۔ لڑکی نے لمحہ لگایا تھا ہم دونوں بہنوں کی عزت اتارنے میں۔ حمزہ، اگر تمہیں معلوم تھا کہ علینا کسی اور کو پسند کرتی ہے تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے، مجھے یوں رسوا ہونے کے لیے کیوں بھیجا؟ انہیں اب حمزہ پر غصہ آیا تھا، جو سارے جہان کی خبر رکھتا تھا، خاص کر علینا کے معاملات میں، تو اسے کیسے معلوم نہیں تھا اتنی بڑی بات کا؟ حمزہ نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، مجھے واقعی علم نہیں تھا اماں، نہ علینا کچھ بولی، نہ ایسی کوئی بات محسوس ہوئی، مگر اب میں اچھی طرح جانچ پڑتال کروں گا۔ آپ کو زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے، یہ معاملہ اب میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ آپ نے رشتہ ڈال دیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک موجود تھی، ایک بے چین سی سنجیدگی تیرنے لگی تھی۔ زلیخا بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو دل کانپ گیا تھا۔ حمزہ بیٹا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائیں۔ دل میں کہیں خدشہ سا سر اٹھانے لگا تھا کہ یہ خاموش طوفان کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ انہیں معلوم تھا ان کا بیٹا جب خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ یہی کارن تھا کہ وہ حد سے زیادہ پریشان ہو رہی تھیں۔ دوپہر کے سائے آہستہ آہستہ لمبے ہو رہے تھے، کمرے میں کھڑکی سے آتی مدھم روشنی اور پنکھے کی مسلسل گھومتی آواز ایک مانوس سا سکوت پیدا کر رہی تھی۔ علینا اپنے اسٹڈی ٹیبل پر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے نوٹس بنا رہی تھی۔ سامنے کتابیں، مارکر اور ہائی لائٹر ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کا ماحول بالکل پڑھائی کے حساب سے سنجیدہ تھا۔ چند لمحے بعد اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ شازیہ بیگم تیز قدموں سے اندر داخل ہوئیں، چہرے پر غصے کی سرخی موجود تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے بے اختیار اس طرف دیکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی جب اچانک اگلے لمحے ہی انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ علینا کے گال پر دے مارا۔ تھپڑ کافی شدت سے مارا گیا تھا۔ علینا ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں صدمہ، تکلیف اور حیرانی اکٹھے امڈ آئے تھے۔ وہ واقعی دنگ رہ گئی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ وہ بے اختیار بولی، امی آپ نے… وہ الفاظ پورے بھی نہیں کر پائی تھی کہ شازیہ بیگم کا غصے سے کانپتا ہوا لہجہ گونجا۔ تم نے آج مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا علینا، یہ تربیت دی ہے میں نے تمہیں؟ خالہ کے سامنے بیٹھ کر ایسی بدتمیزی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ تمہیں معلوم ہے زلیخا جتنی اچھی منہ پر بنتی ہے اتنی ہی ظالم وہ پیٹھ پیچھے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری بہن تمہارا ہر عیب چھپا لے گی، تمہیں معلوم ہے وہ پوری دنیا کو بتائے گی کہ تم نے کس طرح اس کے بیٹے کو ٹھکرایا ہے۔ تم پاگل ہو، یہ تم نے کیا ہنگامہ برپا کیا تھا؟ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ میں نے اس لیے تمہیں کو ایجوکیشن میں داخلہ دلایا تھا کہ تم یہ رنگ رلیاں مناؤ، لڑکے پھنساؤ گی اب تم۔ ان کا دماغ واقعی خراب ہو رہا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی بیٹی کا منہ توڑ دیں،
جس نے ان کی شخصیت کو بہت متاثر کر دیا تھا۔ علینا کے لبوں پر سکوت طاری ہو گیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے گال کو سہلاتی رہی۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مگر وہ خاموش نہیں۔ اسے معلوم تھا اگر اب ایک لفظ بھی کہا تو سامنے کھڑی خاتون اس کا کچوبر نکال دیں گی۔ وہ ماں تھی اور ان کے پاس مارنے کا وارنٹ موجود تھا۔ کتنی نمازوں میں دعائیں کی تھیں، منتیں مانگی تھیں کہ تمہارے لیے حمزہ کا رشتہ آ جائے۔ اتنے سالوں بعد میری ریاضتیں مکمل ہوئیں۔ زلیخا تمہارے لیے حمزہ کا رشتہ لے آئی۔ میری زندگی کی کتنی بڑی خواہش تھی، اور تم نے اس خواہش کو لمحہ لگایا چکنا چور کرنے میں۔ آخر بتاؤ کیا کمی ہے حمزہ میں؟ اس کی تعلیم دیکھی ہے؟ بزنس دیکھو، رکھ رکھاؤ، عزت، تمیز، دنیا کی ہر آسائش اس کے گھر میں موجود ہے۔ تم نے تو ہمیشہ سسک سسک کر زندگی گزاری ہے، پھر بھی تم اس رشتے کو ٹھکرا رہی ہو۔ کیوں پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں معلوم ہے خاندان میں جب یہ بات معلوم ہوگی کہ تم نے رشتے سے انکار کیا ہے تو سب تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ہر گھر کی بیٹی کو حمزہ کے رشتے کا انتظار ہے، اور تمہیں یہ سب معمولی لگ رہا ہے۔ شازیہ بیگم کا لہجہ تھوڑا کانپنے لگا تھا، جیسے غصے کے ساتھ ساتھ دل کی بھڑاس بھی نکال رہی ہو۔ علینا نے آہستگی سے نظر اٹھائی، آنکھوں میں خاموش مگر پختہ یقین تھا۔ جی، میں نے انکار کیا ہے اور مجھے بالکل افسوس نہیں ہے اس انکار پر۔ حمزہ انسان ہی ہے، خدا نہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ بولی، مجھے ایسی آسائشوں میں نہیں جینا جس میں میرا دل شامل نہ ہو۔ میں نے خالہ کے سامنے بھی یہی کہا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور یہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی وقت ڈالنے کے لیے کہا۔ یہ میری زندگی کا سچ ہے، اور اس سچ پر مجھے بالکل بھی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنے لیے کسی کو منتخب کیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ شازیہ بیگم کی آنکھیں یکدم پھیل گئیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھیں۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے دوبارہ کسی اور کے بارے میں سوچا بھی۔ سن لیا تم نے؟ حمزہ تمہارا شوہر بنے گا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے علینا۔ اگر تم مجھے اپنی ماں مانتی ہو تو بالکل خاموش رہو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج تک تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے، تمہیں میں اپنی وہ سائڈ دکھاؤں گی کہ تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ علینا کی آنکھیں بھی اب بھڑکنے لگی تھیں۔ اس نے میز پر رکھے اپنے نوٹس اٹھا کر ایک طرف زور سے پھینکے، جیسے برسوں کا جبر آج اچانک بغاوت میں بدل گیا ہو۔ امی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میں شادی اپنی مرضی سے ہی کروں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ آپ کو اپنی جو سائڈ مجھے دکھانی ہے آپ دکھا دیں، میں نہیں ڈرتی۔ محبت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا جس پر آپ مجھے اس طرح سے ذلیل کری ہیں۔ حمزہ بھی ایک انسان ہی ہے، اور اس جیسے بہت انسان اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کا بھانجا کوئی انوکھا نہیں ہے۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ وہ ایک پل بھی رکی بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ قدموں کی چاپ کوریڈور میں گونجتی چلی گئی تھی۔ شازیہ بیگم نے ایک لمحے کو دیوار کا سہارا لیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی کی ایک گہری لہر تیرنے لگی۔ کمرے میں خاموشی پھر سے لوٹ آئی، مگر اب یہ سکوت پچھتاوے اور تذبذب سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں بہت افسوس ہو رہا تھا، اسے کو ایجوکیشن میں داخلہ دلا کر انہیں افسوس تھا۔ کاش وہ سب کی بات پر غور فکر کر لیتی اور اسے کو ایجوکیشن میں داخلہ نہ دلاتی۔ کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی جل رہی تھی، باہر رات کی خاموشی رچی بسی تھی، بس کبھی کبھار دور سے کسی گاڑی کے گزرنے کی ہلکی آواز آ جاتی۔ حمزہ اپنے کمرے میں صوفے پر نیم دراز بیٹھا ہوا تھا، سر دیوار سے ٹکائے، آنکھیں چھت کی طرف تھیں۔ ساری شام وہ کسی سے زیادہ بات کے بغیر بس گہری سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ بند پڑا تھا اور ٹیبل پر رکھی کافی کی پیالی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کا دل دماغ کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ آج پورا دن اس نے آفس میں خاموش بیٹھ کر گزارا تھا۔ جتنی بھی میٹنگز تھیں تمام کینسل کر دی تھی، حالانکہ اسے کافی نقصان ہوا تھا، مگر
علینا کا انکار اس کے لیے سب سے زیادہ بڑا نقصان تھا۔ چند لمحے بعد اچانک اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر ابراہیم کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ اس کا پرانا اور خاص ملازم تھا جو اکثر ذاتی معاملات میں بھی اس کے لیے کام کرتا تھا، اور حمزہ اپنے ذاتی کام کے لیے صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا تھا۔ کہنے کو اس کے پاس بہت ایسے بندے تھے جو اندر کی خبر نکال کر اس کے سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن اس نے کبھی بھی ابراہیم کے علاوہ اپنے ذاتی کام کسی اور کے حوالے نہیں کیے تھے۔ حمزہ نے فون اٹھایا اور آواز میں سرد مہری موجود تھی۔ ہاں ابراہیم، کہو کیا خبر ہے؟ لہجہ سخت ترین تھا۔ علینا کے انکار نے اسے حد سے زیادہ پریشان کر دیا تھا، اور یہ پریشانی دھیرے دھیرے اب غصے کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف سے پرسکون مگر مودبانہ لہجہ ابھرا۔ السلام علیکم سر، اجازت ہو تو رپورٹ پیش کروں؟ انداز کافی پروفیشنل تھا۔ جس نوعیت کی خبر اس کے پاس موجود تھی، اس نے اپنا انداز پروفیشنل رکھنا زیادہ ضروری سمجھا تھا، کیونکہ معلوم تھا اگلی طرف سے وہ کب بھڑک جائے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ وعلیکم السلام، ہاں بولو۔ حمزہ کی آواز میں اب گہری سنجیدگی شامل ہو چکی تھی۔ اسے ہر حال میں جلد سے جلد علینا کے بارے میں دریافت کرنا تھا، اور یہ بے چینی اسے ہر چیز پر غالب محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے سانس کھینچ کر بات شروع کی۔ معذرت چاہتا ہوں سر، اگر آپ کو کوئی بھی بات بری لگے، لیکن میں نے تمام حقیقت اکٹھی کی ہے۔ سر، معلومات کے مطابق علینا میڈم ایک کالج کے لڑکے کو پسند کرتی ہیں۔ نام ہے سلمان، عمر 22 سال، مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے ہے، لیکن کافی شارپ ہے۔ کالج میں کئی لڑکیوں سے دوستی ہے اس کی، اور ایک بات جان کر مجھے خود بھی افسوس ہے۔ حمزہ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ ہاتھ میں پکڑا فون تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا بات؟ صاف صاف بتاؤ ابراہیم۔ کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر مجھے کچھ معلوم ہوا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ وہ فوراً بولا، جی جی سر، مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے، اور بھلا میں آپ سے کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ سر، سلمان نے علینا میڈم کو ایک بیٹنگ کے ذریعے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ 4 لڑکوں کا گروپ ہے ان کا، اور وہ چاروں ہی بگڑے ہوئے لڑکے ہیں۔ کم عمری میں ہی انہوں نے ہر بری صحبت کو اپنایا ہوا ہے۔ انہوں نے بیٹنگ لگائی تھی کہ اگر سلمان علینا میڈم کو اپنے چکر میں لے آیا تو وہ اسے 10,000 روپے دیں گے، اور اس 10,000 روپے کے پیچھے انہوں نے علینا میڈم کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ انہیں اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنسایا ہے کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کمرے میں جیسے ایک دھماکہ ہو گیا تھا۔ حمزہ کی سانس رک سی گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں۔ ابراہیم مزید بولا، سر، سلمان پہلے بھی ایسے معاملات میں رہا ہے، کئی لڑکیوں کے ساتھ چالاکی سے کھیل چکا ہے، وہ ان کاموں میں ماہر ہے۔ علینا میڈم کو اس نے بہت آسانی سے اپنی باتوں میں لے لیا، پیسہ بھی لے چکا ہے، لیکن اب بھی ان کے ساتھ ریلیشن میں ہے۔ البتہ یہ واضح نہیں کہ اب وہ سچ میں سنجیدہ ہو چکا ہے یا نہیں، لیکن جتنی بھی معلومات حاصل ہوئی ہے، اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ علینا میڈم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، صرف اور صرف پیسے اور اپنی جیت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہے۔ حمزہ کا چہرہ سخت ہو چکا تھا، آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ شدید۔ یہ بات علینا کو معلوم ہے۔ لہجہ اس بار بھی نہایت سرد تھا۔ نہیں سر، علینا میڈم کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا وہ کتنی معصوم اور بھولی سی ہیں، جہاں ذرا سا پیار ملے وہ وہیں دل لگا لیتی ہیں۔ انہیں اندازہ تک نہیں کہ وہ کسی شرط کا حصہ بنی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ سلمان کبھی انہیں پتہ لگنے بھی دے گا۔ میں نے بہت مشکل سے یہ تمام انفارمیشن نکالی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ فون کی دوسری طرف خاموشی تھی، اور یہاں حمزہ مکمل ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ پھر اچانک ابراہیم کی آواز آئی، سر، اور کچھ پوچھنا ہو تو بتائیے۔ حمزہ نے دھیرے سے سر جھکا کر آنکھیں بند کی، اور پھر صرف اتنا بولا، نہیں، فی الحال کافی ہے، اور ہاں، تم سلمان پر ہر طرح سے نظر رکھو۔ میں نے رشتہ بھیجا ہے، یقیناً وہ اسے بتائے گی، کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ تم ہر لمحے کی مجھے اپڈیٹ دیتے رہنا۔ جبکہ وہ فوراً بولا، جی سر، لازمی، آپ بے فکر رہیں۔
فون بند ہوا تو کمرے میں صرف خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ حمزہ کی مٹھیاں بند ہو چکی تھیں، سانس بھاری ہو چکی تھی، آنکھوں کی سرخی میں اب غصے، بے بسی اور انتقام کا خوفناک امتزاج چھپا بیٹھا تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت بدلا نہیں تھا، مگر فضا میں واضح تناؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ کالج کی کینٹین میں ہلکی ہلکی چہل پہل تھی۔ طلباء اپنے گروپس میں بیٹھے خوشگپیاں کر رہے تھے، کہیں کہہ کے گونج رہے تھے تو کہیں کوئی تنہا چائے کے کپ میں الجھا بیٹھا تھا۔ دھوپ کینٹین کی بڑی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی اور پنکھوں کی ہوا گرمی کو کچھ حد تک کم کر رہی تھی۔ کینٹین کے کونے میں علینا سر تھامے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بوجھل تھیں، چہرے پر الجھن اور تھکن کے واضح آثار نمایاں تھے۔ سامنے رکھی چائے کی پیالی وہ کئی بار ہونٹوں تک لا کر واپس رکھ چکی تھی۔ کل ہوئی اپنی ماں سے بات چیت نے اسے بہت ہلکان کر دیا تھا۔ اسے ایک لمحہ سکون نہیں تھا۔ صبح بھی وہ اسے کالج نہیں آنے دے رہی تھی، مگر وہ زبردستی بابا سے شکایت کر کے آ گئی تھی۔ لیکن اب زیادہ دیر اسے یہ سب چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک لڑکا درمیانہ قد، فیشنیبل جینز اور سادہ ٹی شرٹ میں اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ یہ سلمان تھا، 22 سالہ نوجوان، تیز نظروں اور پراعتماد چال کا مالک۔ علینا اس قدر گمسم تھی کہ اسے ساتھ بیٹھنے کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ اچانک سلمان نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ کیا ہو گیا میڈم؟ ہوش میں آ جا، آپ کے ہیرو ادھر ہیں۔ وہ اپنی انہی باتوں سے اسے زیر کر لیتا تھا۔ علینا چونکی، سر اٹھایا اور تھکی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولی، کہاں رہ گئے تھے سلمان؟ کافی دیر سے تمہارا کلاس میں انتظار کر رہی تھی، اسی لیے یہاں آ گئی۔ تمہیں بالکل میرا احساس نہیں ہے؟ کتنی فون کالز کی ہیں میں نے تمہیں، ایک دفعہ تم نے اپنا موبائل دیکھا؟ سلمان نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں جیسے دیکھ رہا ہو کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر دھیرے سے بولا، ہاں آج آنکھ تھوڑی لیٹ کھلی۔ خیر تم بتاؤ اتنی بجھی بجھی کیوں بیٹھی ہو؟ سب خیریت ہے؟ علینا نے اس کی طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ پہلے تم بتاؤ آنکھ لیٹ کیوں کھلی؟ کل رات تو تم نے مجھے جلدی گڈ نائٹ بول کر سونے کا کہا تھا، اس کے باوجود اتنے لیٹ اٹھے؟ وہ تشویشی انداز میں بولی تھی۔ دیکھنے میں وہ بے شک بھولی بھالی تھی، مگر دماغ کافی تیز رکھتی تھی۔ ہر چیز پر سمجھوتا کر لینا اس کا انداز نہیں تھا۔ سلمان ایک لمحے کو گڑبڑایا، پھر ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ارے ہاں، گڈ نائٹ بولنے کے فوراً بعد تو سو گیا تھا، لیکن 3 بجے اچانک آنکھ کھل گئی۔ سوچا تمہیں میسج کروں، پھر خیال آیا کہ تم سو رہی ہوگی تو ڈسٹرب نہیں کیا، ورنہ تم جانتی ہو میرا ایک لمحہ تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ مگر میں نے تمہارا خیال کر کے کوئی میسج نہیں کیا۔ میں اپنی سویٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مووی لگا لی۔ اچھا ٹائم پاس ہو گیا تھا، مگر صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ علینا نے سر ہلایا، چہرے پر اعتماد کی ہلکی سی جھلک واپس آئی۔ سلمان نے واپس موضوع پر آتے ہوئے پوچھا، خیر اب یہ بتاؤ تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ سب خیریت ہے؟ وہ اسے دوبارہ اس طرف جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اگر وہ اچھی طرح تشویش پر آتی تو وہ مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ رات بھر وہ ایک لڑکی کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف تھا، جس سے ابھی ابھی کالج میں اس کی سلام دعا ہوئی تھی۔ علینا نے چند لمحے خاموش رہ کر سر نفی میں ہلایا۔ کل رات امی نے تھپڑ مارا تھا مجھے، سمجھ نہیں آ رہا سلمان میں سب چیزیں کس طرح سنبھالوں۔ سلمان چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیوں؟ خیریت ہے؟ علینا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی اترتی محسوس ہوئی۔ زلیخا خالہ آئی تھیں، ان کے بیٹے حمزہ کے رشتے کا پیغام لائی تھیں۔ بہت امیر ہیں، ہر آسائش ہے ان کے گھر، لیکن میں نے سب کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سلمان کو پسند کرتی ہوں، اسی سے شادی کروں گی۔ اسی بات پر امی نے تھپڑ مارا ہے۔ ان کی بہت خواہش ہے کہ میری شادی حمزہ سے ہو جائے۔ سلمان کا چہرہ ایک لمحے کو سفید سا پڑ گیا، وہ کچھ کہے بغیر گھورنے لگا، پھر بے چینی سے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کم سے کم مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ بنا مجھ سے پوچھے تم نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں ابھی کیوں بتایا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ علینا حیران ہو کر بولی، کیوں؟ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ہم دونوں نے وعدہ کیا ہے نا ایک دوسرے سے، اور ایک نہ ایک دن مجھے بتانا ہی تھا۔ میں تو کہتی ہوں
زلیخا خالہ کا آنا میرے لیے اچھا ثابت ہوا ہے، کم سے کم میں نے امی کو بتانے کی ہمت تو کی۔ سلمان کی آنکھوں میں اب سختی اتر چکی تھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے غصے سے بولا، دماغی مریض ہو چکی ہو تم، پوچھتی نہیں، فیصلے خود کرتی ہو، جو منہ میں آئے بول دیتی ہو۔ کم سے کم ایک دفعہ تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ سارا دماغ خراب کر دیا ہے تم نے میرا، پتہ نہیں اب میں معاملات کو کس طرح سنبھالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ علینا نے بس ایک سرد آہ بھری، سر جھٹک کر وہیں بیٹھی رہی۔ کینٹین کی گہما گہمی میں اس کا سکوت مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سلمان اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے، مگر فی الحال وہ اپنی پریشانیوں میں اتنی گھری ہوئی تھی کہ اس طرف دھیان دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دوپہر کے ٹھیک 12 بجے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی شازیہ بیگم کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ حمزہ ملک کی تھی۔ حمزہ بغیر کسی ملازم کے خود گاڑی ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھا، دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا۔ اتنی آسانی سے اسے کیسے اپنی ہونے والی بیوی سے دستبردار ہو جاتا؟ سادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں گہری تھکن اور ارادے کی سختی نمایاں تھی۔ گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے دروازے کی بیل دی۔ چند لمحوں بعد ملازم نے دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے لاؤنج میں داخل ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں ٹھنڈا ماحول تھا، اے سی کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھ کر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ہر چیز ترتیب میں تھی، مگر فضا میں ایک اجنبیت سی گھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں بیٹھا ہی تھا کہ شازیہ بیگم ہاتھ میں جوس کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ کچن میں ہی تھی جب ملازم ان کو حمزہ کے آنے کی خبر دے کر گیا تھا۔ مسکراہٹ چہرے پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا حمزہ تم آؤ گے، فون کر دیتے بیٹا، کچھ بنا لیتی تمہارے لیے۔ حمزہ نے ایک نظر ان پر ڈالی، ہلکا سا سر ہلایا اور سنجیدگی سے بولا، خالہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز بیٹھ جائیں۔ شازیہ بیگم لمحے بھر کو اسے دیکھتی رہیں، پھر خاموشی سے صوفے پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ بات معمولی نہیں ہے، ورنہ حمزہ کبھی خود نہ آتا۔ حمزہ آہستہ آواز میں بولا، آپ کو معلوم ہے نا کل امی آپ کے پاس آئی تھیں؟ شازیہ بیگم فوراً بولی، بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، یہ لڑکی حد سے زیادہ بدتمیز ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے ابو سے کہا تھا کہ اسے گرلز کالج میں داخل کروائیں، مگر انہوں نے اسے زبردستی کو ایجوکیشن میں ڈال دیا۔ تب سے اس کا دماغ بگڑتا جا رہا ہے، مگر کل رات میں نے اچھی خاصی ٹیوننگ کی ہے، اب کوئی بدتمیزی نہیں کرے گی۔ حمزہ نے گہری سانس لی، آنکھیں چند لمحے بند کی، پھر نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں بولا، خالہ بات ایڈمیشن یا کالج کی نہیں ہے، بات اس کی پوری زندگی کی ہے۔ میں یہاں اپنے رشتے کی بات کرنے نہیں آیا، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ شازیہ بیگم چونک گئی۔ حمزہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، جس لڑکے کو وہ پسند کر رہی ہے وہ محض 22 سال کا ہے، مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ مسئلہ اس کی حیثیت کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے کردار اور اٹھنے بیٹھنے کے انداز کا ہے۔ وہ بگڑا ہوا نواب ہے جو دوستی اور بیٹنگ جیسے گھٹیا کھیل کھیلتا ہے۔ علینا کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں نا وہ کتنی معصوم ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شازیہ بیگم نے گہری سانس لی، چہرے پر نرمی کے ساتھ غصے کی آمیزش بھی دکھائی دی۔ بیٹا مجھے تو تم سے ہی اس کی شادی کرنی ہے، اور تم جیسا لڑکا تو کس ماں کی دعا نہیں ہوتا۔ یہ جو بھی چکر چلا رہی ہے اس کا بھوت میں اس کے باپ سے اتاروں گی، تم فکر نہ کرو۔ وہ نرمی سے بولا، کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے خالہ، صرف آپ مجھے اپروول دے دیں، میں خود بات کروں گا اور جیسے آپ چاہیں ویسے ہی معاملہ سنبھال لوں گا۔ شازیہ بیگم فوراً سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا مجھے منظور ہے، تم بات کرو، میں تم پر مکمل اعتماد کرتی ہوں۔ حمزہ نے سکون کا سانس لیا اور کھڑا ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، رات کو امی کے ساتھ آؤں گا، کھانا ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے، آپ کچھ خاص بنا لیجیے گا۔
شازیہ بیگم کے چہرے پر پہلی بار سچی مسکراہٹ آئی۔ کیوں نہیں بیٹا، ضرور، تم بس آؤ۔ حمزہ نے خلوص سے ان کا شکریہ ادا کیا، خدا حافظ کہا اور آہستہ قدموں سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ شازیہ بیگم خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ اب علینا کی ضد کا انجام خود طے کریں گی۔ کلاس روم کی کھڑکیوں سے ہلکی سی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ دیوار پر لگا پنکھا مسلسل گھوم رہا تھا اور کچھ طلبہ اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے، مگر ماحول میں عمومی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علینا آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی نظریں فوراً کمرے کے کونے پر گئیں جہاں سلمان اکیلا بینچ پر بیٹھا ہوا کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ وہ بے جھجک اس کے پاس پہنچی اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہی غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے سلمان؟ تم کیا بول کر گئے ہو کہ میں دماغی مریض ہوں؟ سلمان نے رخ موڑا، نگاہوں میں غصہ، چہرے پر سختی تھی۔ تو اور کیا کہوں؟ جو حرکت تم نے کی وہ دماغی مریضوں جیسی ہی تھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ حمزہ ملک کی، جس کی اپنی انڈسٹری ہے، جو کمپنی کا CEO ہے۔ علینا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، وہی حمزہ ملک۔ سلمان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ بے وقوف لڑکی، تم مجھ سے منگنی کر لیتی نا، کچھ دن تعلق رکھتی، تحفے لیتی، پیسے لیتی، کم سے کم جب ہم شادی کرتے تو میرے پاس کچھ سیونگ ہوتی، میں اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیتا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا۔ علینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، اس کا چہرہ صدمے سے سفید ہونے لگا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو سلمان؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم کیوں کسی کے پیسوں پر اپنی زندگی کا آغاز کریں؟ ہم خود کھڑے ہوں گے اپنے بل بوتے پر، جیسے خواب دیکھا تھا ہم نے۔ سلمان نے بے حسی سے کندھے اچکائے۔ یار، خواب تو تم نے دیکھے ہیں، حقیقت سے میرا سامنا ہے، اور ویسے بھی یہ حمزہ ملک کوئی عام بندہ نہیں۔ اتنا پیسہ، اتنی طاقت، تھوڑا فائدہ ہم بھی اٹھا لیتے تو کیا برا تھا؟ علینا غصے اور خوف سے بھرپور لہجے میں بولی، تم جانتے نہیں ہو سلمان، حمزہ ملک ان لوگوں میں سے ہے جو دھوکہ برداشت نہیں کرتے۔ جو اسے دھوکہ دیتا ہے وہ اسے قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ انسان ہی سایہ ہے جو ایک بار لپٹ جائے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ سلمان نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ فلمیں بہت دیکھتی ہو لگتا ہے، اور یہ سب تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس نے کہا تھا ابھی گھر والوں کو میرے بارے میں بتانے کو؟ اتنی جلد بازی، اتنا جذباتی ہونا، تمہاری ان حرکتوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ خیر، اب خود ہی اس معاملے کو سنبھالو، کیونکہ فی الحال میں تمہارا ابھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر سلمان اپنی جگہ سے اٹھا، کندھے پر بیگ ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا لینا، یہ سب غیر ضروری ڈرامہ ہے، پہلے سوچ لیا کرو پھر قدم اٹھایا کرو۔ وہ آخری بات کر کے بالکل نہیں ٹھہرا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے کلاس میں لمحے بھر کو توجہ کھینچی، مگر پھر سب دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ علینا وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں سے سلمان ابھی گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سوال چھایا ہوا تھا، یہ سلمان کیا کہہ کر گیا ہے؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، جیسے کوئی خواب بکھرتے بکھرتے حقیقت میں بدل گیا ہو۔ شام کی روشنی لاؤنج کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ ہلکے نیلے پردے سورج کی کرنوں کو نرم کر کے کمرے میں ایک سنجیدہ سا سکون پیدا کر رہے تھے۔ صوفوں پر بیٹھے افراد خاموشی سے بات چیت کر رہے تھے۔ شازیہ بیگم، ان کے شوہر زلیخا بیگم، ان کے شوہر حمزہ ملک، سبھی رسمی گفتگو میں مصروف تھے۔ سامنے ٹیبل پر میٹھے اور نمکین کا اہتمام تھا، ہلکی خوشبو پورے ماحول کو مہکائے ہوئے تھی۔ کمرے کی ایک طرف گلابی سادہ فراق میں علینا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ الجھن، نرمی اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور نظریں فرش پر جمائے بیٹھی تھی، جیسے وہ اس ماحول کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہوں۔ اچانک حمزہ کی گہری اور بلند آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ مجھے آپ سب کی اجازت چاہیے، میں اکیلے میں علینا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ علینا چونک گئی۔
اس نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ حمزہ سیدھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک دبی ہوئی سختی تھی، جیسے وہ کوئی جواب چاہ رہا ہو۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ شازیہ بیگم فوراً بول اٹھی، ہاں ہاں بیٹا، ضرور جاؤ، بات کرو۔ ویسے بھی یہ دعوت تم دونوں کے لیے ہی رکھی گئی ہے۔ علینا آہستہ آواز میں سر جھکاتے ہوئے بولی، امی مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مگر حمزہ پہلے ہی اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ اس کی نظریں جمی ہوئی تھیں، قدم مضبوط۔ علینا نے مجبوراً اپنی جگہ چھوڑی اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ باقی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ حمزہ اس کے ساتھ اس کے ہی کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اب بھی علینا کچھ سمجھ پاتی، وہ اس کی طرف بڑھ آیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دروازہ کیوں بند کیا؟ اگر کوئی آ گیا تو کیا سمجھے گا؟ علینا گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ حمزہ نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ سب یہی سمجھیں گے کہ میں اپنی ہونے والی منگیتر سے رومانس کر رہا ہوں۔ علینا نے تیزی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تمیز سے بات کیجیے، میں آپ کی کوئی ہونے والی منگیتر نہیں ہوں، اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے شادی سے انکار کیوں کیا۔ آپ کی امی کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں اب غصہ جھلکنے لگا تھا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور علینا کا بازو سختی سے تھام کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ کمرے کی خاموشی ٹوٹ چکی تھی۔ لگتا ہے تمہیں میری پاور کا اندازہ نہیں ہے، وہ آہستہ مگر دباؤ سے بولا۔ اس کی آنکھیں علینا کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ علینا نے ہچکچا کر سر موڑنے کی کوشش کی، مگر حمزہ کا ہاتھ مضبوط تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، طاقت سے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا، اور آپ کی یہ حرکت، یہ انداز مجھے آپ سے اور دور کر رہا ہے۔ حمزہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ اس نے بازو کی گرفت تھوڑی ڈھیلی کی، مگر آنکھوں کی سختی ویسی کی ویسی تھی۔ حمزہ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ علینا نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے آپ کی پاور کا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے باہر جانا ہے۔ آپ مجھے زد و کوب کرنے کے لیے کمرے میں لائے ہیں؟ اس کی آواز میں ہلکی کپکپاہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ہمت ابھی باقی تھی۔ حمزہ نے پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھا۔ 10 سال چھوٹی ہو مجھ سے، اسی لیے زبان سنبھال کر بات کرو۔ اور وہ کون ہے جس سے محبت کرتی ہو؟ وہ 22 سال کا بچہ جو اپنا خرچ خود نہیں اٹھا سکتا۔ وہ تمہیں آسائش بھری زندگی دے گا، جو کل کو تمہیں بھی بوجھ سمجھے گا۔ علینا چونکی۔ اسے اچانک سلمان کی دوپہر والی بات یاد آئی۔ تم منگنی کر لیتی حمزہ سے، کچھ پیسے آتے میں کاروبار شروع کر لیتا۔ اس نے جھٹکے سے سر ہلایا، جیسے وہ خیال دھکیل دینا چاہتی ہو۔ حمزہ نے نظریں اس پر گاڑتے ہوئے بولا، سنو، اگر تم نے باہر جا کر ابھی سب کے سامنے شادی کے لیے ہاں نہ کہی تو یاد رکھنا میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ علینا آنکھوں میں نمی لیے سپاٹ لہجے میں بولی، جو کرنا ہے آپ کر لیں، میں کسی قیمت پر شادی کے لیے ہاں نہیں کہوں گی۔ حمزہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ 2 قدم مزید بڑھا کر اس کے قریب ہو کر سرگوشی نما آواز میں بولا، پتہ ہے اگر میں شادی کے بغیر بھی تمہارے قریب آ گیا تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تمہارے ماں باپ تو راضی ہیں نا اس رشتے پر؟ انہیں بھلا کہاں کوئی اعتراض ہوگا؟ علینا کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ حمزہ سرد لہجے میں بولا، وہی جو سب شادی کے بعد کرتے ہیں۔ وہ اس کے اور قریب ہوا، اتنا کہ علینا کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ حمزہ نے سر جھکا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں کہ میں نہیں کر سکتا؟ کوئی ہے یہاں؟ اگر کچھ ہو بھی جائے تو تم کیا کر لو گی؟ اور اگر کسی کو بتایا بھی تو یقین کون کرے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، اب وہ انسان ہو یا اس کا دل۔ علینا کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ وہ پلکیں چپک چپک کر روکی ہوئی نمی کو اندر دھکیل رہی تھی۔ حمزہ کی موجودگی جیسے اس پر سایہ بن گئی تھی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، نہیں، آپ پلیز مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ اچانک اس کے رخسار پر لبوں کی حدت محسوس ہوئی۔ وہ ٹھٹک گئی۔
خوف اور جھجک کے بیچ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اسی وقت اس کے منہ سے دبے دبے الفاظ نکلے، میں کروں گی آپ سے شادی۔ وہ 19 کی ایک معصوم لڑکی تھی جو فوراً ہی گھبرا گئی تھی۔ حمزہ نے پیچھ ہٹتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک مسکراہٹ جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ چلو پھر باہر جا کر سب کے سامنے کہو، بہتر ہے معاملہ آج ہی نپٹ جائے، تم میرے نام ہو جاؤ۔ وہ پلٹا، دروازہ کھولا اور ایک بار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ صرف تمہیں بچانے کے لیے تھا، مگر زبان سے کچھ نہیں بولا۔ علینا وہیں کھڑی رہ گئی، اندر ہی اندر ٹوٹتی ہوئی، مگر اسے ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس جبر میں کہیں ایک تحفظ بھی چھپا تھا۔ حقیقت ایک اور رخ لے رہی تھی۔ کالج کی گھنٹی بج چکی تھی اور کلاس کا ماحول معمول کے مطابق ہلکا پھلکا شور لیے ہوئے تھا۔ کچھ طلبہ اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے تو کچھ پڑھائی کا سامان نکال رہے تھے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور علینا ہڑبڑائی ہوئی انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، چہرہ پریشانی سے سرخ اور آنکھوں میں بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی نظر 2 سیٹ چھوڑ کر بیٹھے سلمان پر پڑی، جو اپنی دوستوں کے ساتھ کہکے لگا رہا تھا، کسی لطیفے پر زور سے ہنستا جا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکی، قدموں کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ سلمان، اس نے تقریباً سرگوشی میں پکارا، مگر لہجہ دباؤ سے بھرا ہوا تھا۔ سلمان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر بیزاری سی نمودار ہوئی۔ یار بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ نہیں، ابھی۔ علینا نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور تقریباً زبردستی اسے کھینچ کر کلاس سے باہر لے گئی۔ کاریڈور میں طلبہ کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ کچھ نظروں نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا، مگر علینا نے پرواہ نہیں کی۔ وہ سلمان کو خالی کونے کی طرف لے گئی، جہاں کچھ دیر خاموشی ممکن تھی۔ سب کچھ برباد ہو گیا سلمان، سب کچھ، اس نے بے قراری سے کہا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ سلمان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ برباد؟ یہ تو بہت اچھا ہوا، اب تم اسے خوب لوٹو، مطلب مہنگے مہنگے تحفے، کچھ کیش، جو ہو سکے۔ شٹ اپ، علینا سخت لہجے میں بولی۔ آنکھیں غصے سے بھر آئیں۔ یہ صرف منگنی نہیں ہے سلمان، انہوں نے سیدھا نکاح رکھا ہے۔ سلمان کا چہرہ پل بھر کو سنجیدہ ہوا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ پھر علینا کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تو پھر ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، کیوں نہ ہم دونوں آج ہی نکاح کر لیں؟ کیا؟ علینا نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ ہاں نکاح، سیدھا اور سادہ، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا، تم میری ہو جاؤ گی اور میں تمہارا۔ تم جانتی ہو نا ہم دونوں بالغ ہیں، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، چھٹی کے بعد میرے دوست کے فلیٹ پر، وہاں نکاح خواہاں آ جائے گا، سب ہو جائے گا، پھر کسی حمزہ کسی خاندان کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ علینا چند لمحے شش و پنج میں رہی، چہرے پر خوف اور تذبذب واضح تھا۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے سلمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سلمان نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس ایک قدم ہے، محبت کا قدم، ہم یہ کر سکتے ہیں، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ وہ خاموش رہی، نظریں جھک گئیں، دل میں چلتی کشمکش کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر سلمان کی باتوں میں جیسے وہی تسلی چھپی تھی جو وہ سننا چاہتی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے فیصلہ کر لیا ہو۔ سلمان مسکرایا، اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھاما اور آہستہ سے بولا، بس اب انتظار کرو چھٹی کا، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ علینا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے دل میں جیسے ایک دبی دبی گھنٹی بجی ہو، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، یا شاید کچھ چھپا ہوا جس کا اسے علم نہیں۔ شام کے سائے جیسے اس فلیٹ پر سیاہ پردے کی طرح چھا گئے تھے۔ فلیٹ کی کھڑکیاں بند تھیں، پردے گرے ہوئے، اور کمرے میں ہلکی سی نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف علینا خوفزدہ سی اپنے دوپٹے کو بار بار سنبھالتی ایک پرانے صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی، دل میں اضطراب اور دماغ میں تیزی سے بھاگتے خیالات تھے۔ سامنے صوفے پر 4 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سلمان کے ساتھ اس کے 3 دوست بھی شامل تھے۔ سب کے چہروں پر وہی بازاری مسکراہٹیں تھیں
جنہیں دیکھ کر کوئی بھی باعزت لڑکی خود کو غیر محفوظ محسوس کرے۔ سلمان ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، بیبی، نکاح سے پہلے تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں، آخر آج کا دن خاص ہے نا۔ علینا نے ہڑبڑاتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جلدی کرو جو کرنا ہے، گھر پر امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ تم جانتے ہو ذرا سی دیر ہو جائے تو وہ طوفان کھڑا کر دیتی ہیں۔ سلمان نے کہکا لگایا، امی کو بھول جاؤ، آج صرف ہم ہیں اور یہ رات۔ اس کی بات پر باقی لڑکے بھی ہنس پڑے، جیسے پہلے سے طے شدہ کوئی تماشا شروع ہونے والا ہو۔ علینا کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، اسے ماحول خطرناک لگنے لگا تھا۔ سلمان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آؤ تھوڑا ڈانس کرتے ہیں، پھر نکاح بھی ہو جائے گا، پھر جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ علینا جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ سلمان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم اپنے دوستوں کے سامنے یہ کیا تماشا کر رہے ہو؟ جلدی مولوی کو بلاؤ، میں کسی اور کی ہو چکی ہوں، حمزہ ملک مجھے بخشے گا نہیں۔ سلمان کا لہجہ سخت اور طنزیہ ہو گیا۔ میری جان، حمزہ ملک تمہیں بخشنا دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، آج کی رات کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، ارد گرد نظر دوڑائی جیسے کہیں کوئی دروازہ، کوئی راستہ مل جائے۔ مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، میں جا رہی ہوں، وہ بولی۔ خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی اسے محسوس ہو رہی تھی، مگر سلمان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو جانم؟ آج تم صرف میری ہوگی اور میرے دوستوں کی بھی، سب کو حصہ ملے گا۔ یہ کہتے ہی سلمان نے وحشانہ انداز میں اسے زور سے اپنی طرف کھینچا اور اپنے دوستوں کی طرف دھکا دیا۔ علینا کی چیخ گونجی نہیں، مدد کرو! ابھی وہ لوگ کوئی قدم اٹھاتے اسی لمحے ایک زوردار آواز آئی، فلیٹ کا دروازہ ٹوٹا اور اگلے ہی پل حمزہ ملک اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت صاف دکھائی دے رہی تھی، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، قدموں میں گرج اور ہاتھ میں لوہے کی راڈ تھی۔ ہاتھ مت لگانا اسے، وہ دھاڑ کر بولا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک پل میں گہری سرخی دوڑ گئی تھی، جیسے خون اس کے تن بدن میں ابل پڑا ہو۔ وہ لپک کر سلمان کے قریب پہنچا، ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر اس کا گریبان پکڑ کر اسے پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ سلمان ایک دم گھبرا کر چیخا، حمزہ بھائی پلیز! اس کی آمد نے اس کو خوفزدہ کر دیا تھا، مگر حمزہ کی آنکھوں میں صرف تیش تھا، رحم کا کوئی نشان نہیں۔ علینا گھبرا کر بھاگی اور حمزہ کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لب کانپتے ہوئے بمشکل پلے۔ حمزہ پلیز مجھے ان لوگوں سے بچا لیں، سلمان نے دھوکہ دیا، اس نے کہا تھا نکاح کرے گا، لیکن وہ تو… آگے الفاظ رو پڑے، ہچیاں بند گئیں۔ حمزہ نے ایک لمحے کو اسے نرمی سے اپنے پیچھے کیا اور سرد لہجے میں بولا، تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ، اب ان کی اصل اوقات دکھانے کا وقت ہے۔ حمزہ کا ہر قدم غصے سے بھرا ہوا تھا، وہ سلمان کے دوستوں کی طرف مڑا اور ایک کے بعد ایک پر ایسے مکوں کی بارش کی جیسے برسوں کا غصہ آج ابل پڑا ہو۔ ایک کے منہ پر مکہ، دوسرے کے پیٹ میں گھونسا، تیسرے کو دیوار سے دے مارا۔ کمرے کی فضا چیخوں، کراہٹوں اور ہڑبڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ سلمان خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، حمزہ بھائی غلطی ہو گئی، چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ مگر حمزہ نے اس کی بات سنے بغیر اسے گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹکا۔ یہ ہے تمہاری مردانگی؟ 4 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کو برباد کرنے آئے تھے؟ یہ کہتی اس کو دیوار میں دھکیل کر پولیس کو فون کیا تھا اور تمام صورتحال سے آگاہ کر کے وہ علینا کی طرف مڑا، جو خوفزدہ نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حمزہ کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں درد اور غصے کی مشترکہ چمک تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، یہ ہے تمہاری پسند؟ اسی کے لیے تم اپنے ماں باپ سے لڑ گئی، اسی کے لیے تم نے اپنے رشتے کو ٹھکرایا؟ یہ وہ لڑکا ہے جس پر تم نے اعتماد کیا؟ علینا کا سر جھک گیا تھا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حمزہ نے طنز بھری نگاہ اس پر ڈالی، آج تم نے نہ صرف اپنی عزت داؤ پر لگائی بلکہ اپنی ماں باپ، اپنے خاندان کی عزت بھی خاک میں ملا دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر حمزہ نے گردن موڑی، ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولا،
مجھے تم سے اب کچھ نہیں کہنا۔ یہ کہتی اس کی کلائی تھامی تھی اور اس کو وہاں سے لے گیا تھا۔ ان کے جاتی پولیس اہلکار اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 2 مہینے بعد آج اس کا نکاح طے پایا تھا۔ اس کو یہی معلوم تھا آج نکاح ہے، لیکن حمزہ کے کہنے پر آج ہی رخصتی ہو گئی تھی۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جس طرح اس روز اس نے اس کی حفاظت کی تھی، وہ زندگی بھر اس منظر کو نہیں بھول سکتی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف مدھم روشنیوں کی چمک تھی، جن کا عکس دیواروں پر جھلملا رہا تھا۔ گلابی اور سفید پھولوں سے سجی سیج پر وہ اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رخصتی کی تھکن، خوف اور شرمندگی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ ہاتھوں کی مہندی اب بھی تر و تازہ تھی، مگر اس کی خوشبو میں سکون نہیں، ندامت کی تلخی بسی ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستگی سے کھلا اور حمزہ خاموش قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ ایک پل کو رکا، نظر اس پر پڑی تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت نے جنم دیا۔ سفید کرتا، سنجیدہ چہرہ، خاموشی سے اس کے قدم سیج کے قریب آ کر رکے۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک لمحے کو سانسیں بھی تھم گئی تھیں۔ علینا نے تھوڑا سا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر، شرمندگی اور کچھ کہنے کی تڑپ تھی۔ اس کے ہونٹ لرزے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ دراصل میں ارادہ معافی مانگنے کا تھا، لیکن وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ حمزہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں وہی سنجیدگی تھی جو ایک مضبوط انسان کی برداشت کے بعد جنم لیتی ہے۔ میں نے ماضی کو فراموش کر دیا ہے، تم بھی کر دو۔ تم نادان ہو، کم عمر ہو، ایسی عمر میں غلطیاں ہو جانا عام بات ہے۔ تم نے جس پر بھروسہ کیا وہ تمہارے لائق نہ تھا۔ وہ اتنے آرام سے بات کر رہا تھا جیسے واقعی یہ بات معمولی ہو۔ حمزہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، لیکن اب اللہ کا نام لے کر ایک نئی شروعات کرو۔ بس ایک وعدہ کرو کہ میرے ساتھ وفادار رہو گی، کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ علینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ آج مجھے میرے رب پر مکمل یقین ہو گیا ہے کہ وہ واقعی معجزے کرتا ہے۔ آپ میرے لیے وہی معجزہ بن کر آئے ہیں جس نے نہ صرف مجھے تباہی سے بچایا بلکہ ایک نئی زندگی کی راہ بھی دکھائی۔ حمزہ نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ محبت میں محبوب کی غلطی معاف کی جاتی ہے، اور تو میری محبت علینا۔ وہ اس کے قریب ہوا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آہستہ سے بولا، اب ہم دونوں کی زندگی کا اصل آغاز ہے۔ علینا نے آنکھیں بند کر لیں جیسے سکون کی ایک لہر نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا ہو۔ باہر آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور کمرے میں خاموش خوبصورت شروعات کی خوشبو پھیل گئی تھی، ایک ایسا اختتام جو ایک نئی پاکیزہ سفر کا آغاز تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔